کی فیملی کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ کون کون ہے آپ کی فیملی میں, کیا ان کو شوق ہے کہ نہیں ہے, یا آپ چاہیں گے کہ آپ کی فیملی میں اور بھی لوگ؟ بالکل, میرے ابھی چھوٹے بھائی ہیں, وہ انڈس ویلی میں 4th ایئر میں کمیونیکیشن میں پڑھ رہے ہیں. اس سے جو چھوٹے ہیں وہ ابھی آرکیٹیکچر میں ان کا ہوا ہے. بیسیکلی میں اپنی فیملی میں سب سے بڑا ہوں, مجھ سے چھوٹی 3 بہنیں ہیں اور 3 بھائی ہیں, اور وہ آبویسلی مجھے اس وقت دیکھ رہے ہوں گے. پیرنٹس ہیں, والدہ والد ہیں. اور میں ہمیشہ اس لیے بھی ذکر کرنا چاہتی ہوں فیملی ممبرس کا کہ ان کی سپورٹ, ان کی انکریجمنٹ کے بغیر اس جگہ پر آنا آپ کو بھی بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ کل رات میں ان کے ساتھ ہی تھا, اور میں رات کو ہی کراچی آیا ہوں, تو میں نے ان کو بتایا تھا. وائف ہے میری, بیٹے ہیں میرے ماشاءاللہ 3, وہ سب لوگ شاید اس وقت دیکھ رہے ہوں گے. میں ابھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں, اور میں آرٹسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ دار آدمی بھی ہوں. ذمہ دار آدمی بھی ہیں, بہت اچھے شوہر بھی ہیں, بہت اچھے باپ بھی ہیں, بہت اچھے بیٹے بھی ہیں. یقیناً یہ ساری چیزیں بیلنس کر کے چلنی ہوتی ہیں, ورنہ تو پھر وہی حال ہوگا کہ جو ہمارے آرٹسٹ کے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آرٹسٹ صرف آرٹ کے لیے ہی ہوتا ہے, اسی کے لیے وقف ہوتا ہے. بیلنس کر کے چلنا پڑتا ہے, جبھی جو ہے وہ سب ذرا صحیح رہتے ہیں. اچھا جی, آپ کے کیا فیوچر پلانز ہیں, آپ کی کیا ڈریمز ہیں آرٹ کے حوالے سے, کون سی آپ کی خواہشات ہیں جو آپ چاہتے ہیں وہ پوری ہوں, یا آپ اپنے آپ کو آئندہ 10 سالوں کے بعد کہاں دیکھنا چاہتے ہیں, سب ہم بتائیے. اصل میں چیزوں کو بہت لانگ ٹرم پلان نہیں کرتا, میں سورٹ آف پریزنٹ میں جینے کا عادی ہوں, اور زیادہ سے زیادہ پلاننگ اگلے 2 سال کی 3 سال کی, کہ اب میں نے یہ کام کر لیا. جیسے اب ایک ایگزیبیشن میری ابھی 30th of December کو اینڈ ہوئی ہے, اب میں لاہور میں نیکسٹ ایئر پروبیبلی مارچ اپریل میں شو کے لیے پلان کر رہا ہوں. ٹیچنگ میری چل رہی ہے. نہیں وہ تو صحیح ہے, پلاننگ تو چلے ہم 1 یا 2 سال کی کرتے ہیں, لیکن کچھ ہر انسان کا ایک خواب ہوتا ہے, ایک خواہش ہوتی ہے, ایک ڈریم ہوتا ہے. جیسے میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں, مجھے نہیں پتا کہ مجھے آئندہ 5 سالوں کے بعد کہاں ہونا ہے, کیا کرنا ہے, لیکن میری ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں دنیا میں ہر انسان کو خوش دیکھوں. مطلب کاش میرے پاس کوئی ایسی ایبلٹی ہو, کوئی ایسا کوئی ٹیلنٹ ہو کہ میں سب انسان کو ایسی جادو پھیر دوں کہ سب انسان خوش رہنے لگیں, ایک اندر وہ آ جائے. آپ کی بھی تو کوئی خواہش ہوگی. میرا ڈریم, اگر اس کانٹیکسٹ میں آپ کہیں تو میرا ڈریم یہ ہے کہ لوگ سوال کرنا شروع کر دیں, لوگ چیزوں کے بارے میں, کیونکہ میرا کام بھی اسی کے متعلق ہے, اور میرا یہ بلیو بھی ہے کہ اگر آپ چیزوں کو کویسچن نہیں کرتے تو آپ کے اور ایک پروبیبلی جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں. آپ پیدا ہوئے, جوان ہوئے, ختم ہوئے, چلے گئے. چیزوں کو کویسچن کریں, اور آئی تھنک پھر اس سے انٹلیکچوئل گروتھ آپ کی ڈیولپ ہوتی ہے. دیکھیں نا, اگر قرآن شریف کا جنہوں نے ترجمہ پڑھا ہوگا, وہاں بھی بہت دفعہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ایکسپلور کریں. بالکل, آپ کو نشانیاں دی گئی ہیں, آپ اس پہ غور کریں. اور آئی تھنک پروبیبلی اب ہمیں جو ہے وہ آرٹ کی ڈیفینیشن کو بھی سمجھنے کی اور بدلنے کی ضرورت ہے, کہ آرٹ کی جو ایک ڈکشنری میں میننگ ہے, یا جو ایک ویسٹرن میننگ ہے, جو ڈیفینیشن ہے, وہ آرٹ نہیں ہے. ہمارے اپنے کانٹیکس میں, ہمارے اپنے کلچر میں, ہمارے اپنے ٹریڈیشن میں, ہماری اپنی لیمیٹیشنز میں آرٹ کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہے. تو میں تو اس کانٹیکس میں دیکھتا ہوں, اور میرے لیے آرٹ ایک بہت پاکیزہ چیز ہے. بالکل. اور ایک کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ, وہ بھی ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں یا رکھتے ہیں. دیکھیں کون ہیں, ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم جبار صاحب. وعلیکم السلام. میں آپ کی اسٹوڈنٹ بول رہی ہوں, جو کہ آج سے میں نے میرے خیال میں 98 میں فاؤنڈیشن ایئر کیا تھا, اور آپ کے ساتھ کیا تھا اسکلپچر میں. اچھا, کیا لبنہ نام ہے میرا. جی لبنہ. کیسے ہیں سر آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. سر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم ایک دفعہ ویلڈنگ کر رہے تھے, اور ہمارے کیتھوڈ راڈ جو تھیں وہ ختم ہو گئی تھیں, تو ہم بڑے پریشان سے رہتے کہ ڈیوڈ ہمیں الاؤ نہیں کریں گے دوسری راڈ کے لیے. تو ہم چپکے سے, ہم 2 لڑکیاں آپ کے پاس آئے, اور آپ نے ہمیں نئی راڈ لے کے دی. سو میں آج آپ کو اس چیز کے لیے تھینک یو کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہم ٹی وی نے آپ کو یہ موقع دیا, ہم ٹی وی کا بھی تو شکریہ ادا کریں. He is such a pleasant personality, just let me tell you, he is super. اچھا, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میری اس پروگرام میں کال ملی جہاں جو میرے کنسرن کا ہے, اور آپ کو ٹی وی پہ دیکھ کے میں آج اچھل سی گئی. اور ہمیں بھی بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. آپ کا نام کیا ہے؟ لبنہ نقوی. لبنہ. Now I am لبنہ نقوی, I was لبنہ جاوید. لبنہ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو. اوکے سر, کبھی آؤں گی تو ملوں گی آپ سے. ضرور. تھینک یو. اللہ حافظ جی. اچھا جی, اب ان کالر کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ پامسٹری کی طرف. بلاتے ہیں اپنے پامسٹ کو اور دیکھتے ہیں کہ وہ پامسٹ کیا کہتے ہیں جبار صاحب کے ہاتھ کی لکیروں کو پڑھ کے. لیتے ہیں ویورز ایک چھوٹا سا بریک. عبد الجبار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن راجہ ریاض صاحب کو بلانا ہے بریک کے بعد.
वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद हम और हमारे साथ आज हमारे आर्टिस्ट मौजूद हैं अब्दुल जब्बार गुल साहब और साथ में हमारे पामे स्टाफ कप नजर आने वाले हैं राजा रियाज साहब। तो मिलते हैं उनसे और देखते हैं कि कैसी हैं लाइनें, क्या कहती हैं हमारे गेस्ट के हाथ की। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम जब्बार साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आज जब्बार साहब की जरा आपकी लकीरें देखते हैं। लकीरें देखने से पहले वो आपको बताना है कि ये अलामती इल्म है, आ जाता है, कोई गैब का इल्म नहीं। अच्छा, जो अलामतें नजर आएंगी बस वो गजल ने पहले कह दिया। आज मैं सिर्फ डायरेक्ट शुरू करता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले देखिएगा कि जब्बार साहब की यहाँ से लेके यहाँ तक दिमाग की लेन है और फिर स्टेट है और काफ़ी डलवान है। अच्छा। तो पामिस्ट्री में जब इतनी दिमाग की लाइन मिल के हो तो हम कहते हैं कि ऐसे लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं। अच्छा। असास लोग होते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलू पर नज़र रखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये कि स्ट्रेट प्रैक्टिकल होने को भी ज़ाहिर करता है। और जब यहाँ से जहाँ मैंने नुक्ता डाला है नीचे गिरी हुई है तो ये कमर के बाहर की तरफ तख्लीकी स्थिति को भी ज़ाहिर करती है। तो जब्बार साहब, आपका आला दिमागी स्थिति के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप प्रैक्टिकल भी हैं और तख्लीकी स्थिति के मालिक हैं, लेकिन सेंसिटिव ज़रा ज़्यादा है। ये आप में एक है क्वालिटी है। ये क्या ये तो खामी हुई ना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना। ज़्यादा सेंसिटिव होना तो खामी होता है, लेकिन सेंसिटिव होना बड़ी अच्छी बात होती है, ठीक है ना। लेकिन ये ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव। अच्छा, ओवर सेंसिटिव। अच्छा, आप देखें कि इनके हथेली मुरब्बा है। हाँ। जो लोग प्रैक्टिकल लोग होते हैं, जो अमली लोग होते हैं, ये उन लोगों की आत्महत्या। और जब उंगलियां साथ छोटी हों तो जिम्मेदार होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये इंतहाई जिम्मेदार हैं। हर काम या प्रोजेक्ट को जिम्मेदारी के साथ निभाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह इनके अंगूठे भी देखिए नाज़रीन, अंगूठा पूरी शख्सियत का एक थंब होता है। इनकी पहली पोर बड़ी है, कॉन्फिडेंस को ज़ाहिर करता है। अच्छा, कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उनकी अंगूठे की पहली पोर कभी भी बड़ी नहीं होती। अच्छा। क्योंकि उनको एक रहता है हमेशा कि ये कैसे होगा, क्यों होगा, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। लेकिन जब्बार साहब में ये है कि ये सेंसिटिव तो ज़रूर हैं, लेकिन इनमें कॉन्फिडेंस भी है, आगे बढ़ने की लगन भी है। आप देखें कि बाकी आर्टिस्ट फिर कहेंगे कि आप तीसरी उंगली में दारा और पहली उंगली में लोब्स है, लेकिन इनकी पहली उंगली में भी दारा बना हुआ है, दूसरी में भी बना हुआ है, तीसरी में भी दारा बना हुआ है, छोटी उंगली में भी दारा बना हुआ है। अच्छा, इसका जरा सुन लीजिएगा। पहली में दारा ख्यालात नजरियात ऊंचे होते हैं इंसान के, तंजीमी इंतजामी स्थिति के मालिक होते हैं। तो और दूसरी में दारा हो, ऐसे लोग अपने काम को प्रोफेशनल अंदाज में करते हैं, कोई नोक झोंक नहीं छोड़ते या ना किसी की सिफारिश की जरूरत होती है इनको। और जब तीसरी उंगली में दारा हो तो सबको पता है कि ये 100% आर्टिस्ट सलीतू को ज़ाहिर करता है। लेकिन इसके साथ आपकी छोटी उंगली में सर्कल बना हुआ है, धारा बना हुआ है। ये कामयाब जिंदगी के अलावा इज़हार बयां बड़ा अच्छा होता है। ऐसे लोग वकील बड़े अच्छे होते हैं, टीचर बड़े अच्छे होते हैं, मार्केटिंग बड़ी अच्छी करते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हैं, यह में क्वालिटी है। इसी तरह देखें, इनकी लाइफ लाइन बहुत मजबूत है। इनका हल्का जोरा बहुत गराव में आया हुआ। और जिन लोगों का हल्का जोरा बड़ा हो, ये बड़े मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे, सबका दोस्तों का ख्याल रखने वाले लोग होते हैं। और ख़ानदान से जुड़ के ये लोग रहते हैं, ख़ानदान से हटके नहीं होते। इसी तरह देखें, इनकी लक लाइन सेलमेड, मैं कह सकता हूँ कि मुकम्मल जो कुछ भी आपने किया अपनी मेहनत और अपने बलबूते पे किया, कोई आपकी सिफारिश नहीं, बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि आपने बड़ी मेहनत की है, बहुत बड़ी स्ट्रगल, बड़ी जद्दोजहद के बाद आपने अपना नाम और काम बनाया। और जो मज़े की बात यह है कि आपकी लक लाइन देखें, यहाँ मरीख के मैदान से निकली है और इसी को टच करके आपकी फेम लाइन बनी है। बल्कि फेम लाइन आपकी मुझे ज़्यादा मजबूत नज़र आती है बनिस्बत लक के। तो जो लोग सेलमेट होते हैं तो इनमें एक क्वालिटी ये भी होती है कि इनको कभी भी कमी किसी चीज़ की नहीं आती, क्योंकि इनको पता होता है कि हमने कमाना है और खाना है। और लेकिन जब साथ फेम लाइन हो तो ये आपके टैलेंट और सलीतू को ज़ाहिर करती है, आपके काम और आपके नाम को ज़ाहिर कर रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई, आपका जो काम है, जो आपका नाम है, उस हिसाब से आपको इतना नहीं मिला फाइनेंशियल तौर पर जितना आपको हक था, जो आपको मिलना चाहिए था। लेकिन अब आपकी देखिए लक लाइन बड़ी अच्छे अंदाज में पहली उंगली की तरफ रुख कर रही है, ऐसे जा रही है। और आपकी फेम लाइन भी मजबूत हो रही है। और इस स्टेज में मैं कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा आप अपने टैलेंट का भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करेंगे और फाइनेंशियल तौर पे भी बड़े मजबूत हो जाएंगे। और ये ऑटोमेटिकली होगा, आपकी कावशू से भी होगा, लेकिन ऑटोमेटिकली होगा। अच्छा, एक बात मैं जवाहर साहब आपको कहना चाहता हूँ, पॉजिटिव तो मैंने आपका बहुत कुछ कह दिया। आप देखें नाज़रीन, जहाँ से ये तीसरी उंगली से नीचे जितनी भी दिल की लाइन नीचे चली जाए,
ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دوسروں پہ کبھی کبھی انحصار کرتے ہیں اور اعتبار پیار کے معاملے میں جلد بازی کرتے ہیں، جس میں پھر بعد میں دھوکہ کھاتے ہیں. تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے، اعتبار پیار ضرور کرنا چاہیے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ دوسرا کوئی آپ کو بیوقوف سمجھے یا کوئی ایسی بات ہے. تو آج کے بعد اگر دوسروں پہ انحصار چھوڑ کے اپنے میں کیجیے گا، اور انشاءاللہ تعالی بفضل خدا آپ کے کامیابی کی لائن مجھے بڑی واضح نظر آتی ہے. اور جہاں تک ناظرین صحت کا تعلق ہے، ان کے ہاتھ میں کوئی ایسی علامت نہیں ہے کہ میں کہوں یہ بیمار ہوں گے. اور مزے کی بات آپ کو ایک نئی بات بتاتا ہوں آج، ان کے دیکھیں کوئی اوپر سے لائن نہیں آ رہی جو ان کی گھریلو پریشانی یا کسی ناکامی یا کسی مسئلے مسائل کو ظاہر کرتی ہو. تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایسے لوگ خدا کی رضا پہ خوش رہتے ہیں، ان کو کوئی لالچ نہیں ہوتا اور ان کو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ یہ مشکلوں کو چیلنج سمجھ کے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور اگر کوئی کام نہیں ہو سکتا تو نئی جدوجہد سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور راجہ صاحب ویسے بھی کسی اچھے مقام تک پہنچنے کے لیے نا آپ کو گھر سے پیس آف مائنڈ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. تو ان کو کوئی گھریلو کوئی مسئلے، کوئی بیوی سے کوئی پریشانی یا کوئی مجھے ایسا نظر نہیں. ہاں ایک بات ہے کہ یہ انہوں نے اپنے بہن بھائی بال بچوں کا ذمہ داری جو اٹھائی ہوئی ہے، اس کو ذمہ داری کو بھی یہ بڑے اچھے انداز میں ماشاءاللہ نپٹا رہے ہیں. تو جبار صاحب اور کوئی سوال اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. نہیں، تھینک یو ویری مچ. اینڈ آئی تھنک ابھی ہم باہر بھی بات کر رہے تھے کہ ان کی باتیں کافی حد تک ٹھیک ہیں اور وہ ہم کر چکے ہیں. تو کافی کلوز دکھائیں، اتنے خوش ہو رہے ہیں. کافی ریڈنگ جو ہے وہ آپ کی ہے اسٹرانگ. اور میرا خیال میں یہ بہت ایک اہم پوائنٹ ہے کہ میں لوگوں پر ٹرسٹ بہت کرتا ہوں، اور اس کی وجہ سے اگر کوئی مسٹرسٹ ہوتا بھی ہے کہیں سے تو میں اس کو دل پہ نہیں لیتا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے تو اس نے اپنا نقصان کیا ہے، اس نے میرا کچھ نہیں کیا. تو یہ کافی ان کی. اور فیملی کا ذکر ہو گیا، میری کچھ فرینڈس کا بھی ذکر ہو جائے. آپ ان کو بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ بہت ایک لمبی فہرست ہے. آئی تھنک میں سب سے پہلے اپنے ٹیچرز کا، جو ان میں آصف صاحب ہیں، احمد خان صاحب ہیں، چشتی صاحب ہیں، ان لوگوں نے مجھے انکریج کیا اور اس طرف آنے کا کہا. پھر دوستوں میں نعیم ہیں، عارم نعیم، وہ خود بہت ایک اسٹیبلشڈ آرٹسٹ ہیں. راشد ہیں ایک میرپور خاص کے. ان کو میں اگر میں کسی کا نام رہ جائے تو میں معذرت چاہوں گا، لیکن یہ ہے کہ بہت سارے وہاں میرپور خاص کے دوست ہیں، یوسف ہیں، عابد ہیں، ان لوگوں کا. پھر کراچی آنے کے بعد مجھے عقیل بلگرامی اور نور جہاں، انہوں نے بہت سپورٹ کیا. پھر انڈس ویلی کے لوگ ہیں، اور شاہد صاحب کا ذکر ہو گیا. اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں. سمیرہ راجہ جو کینوس گیلری کو اون کرتی ہیں، انہوں نے مجھے بہت پروموٹ کیا، اور ان کے پاس ہی میرے اب تک کافی شوز ہو چکے ہیں. تو بہت سارے لوگ ہیں، اور میں اگر کسی کا نام نہیں بھی ایک کام کریں، ہم جب پروگرام ختم کریں گے نا ایک لسٹ بنا لیجیے. بالکل، میں اس کے بعد وہ پٹی چلا دیں گے. اصل میں میں نے ابھی آپ کو کہا بھی تھا کہ میں نے کبھی اس طرح سے کیا نہیں، لیکن آج پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہ رہا ہے. اچھی بات ہے. پتہ ہے شکریہ ادا کرنا جو ہے نا، میرے نزدیک یہ میجک ورڈز ہوتے ہیں کہ آپ نے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کی زندگی میں کسی کی وجہ سے کوئی بہتری آئی ہے، کوئی پازیٹیو چینج آیا ہے، تو اس کا شکریہ ادا کرنا بہت بڑائی ہوتی ہے. اور ایک بات غزل میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ ہیں سینسیٹیو، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے پیار کا اظہار سب سے کروں جناب جیسے. اور کیونکہ سینسیٹیو لوگ سب سے پیار کرتے ہیں، سب کا بھلا چاہتے ہیں. صحیح. اور راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. ویلکم. اور جبار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بلانے کا مجھے. اور مجھے اچھا لگا کہ میں نے اپنی چیزیں آپ سے شیئر کی، آپ کے تھرو لوگوں سے شیئر کی. نہیں، اور ہمیں بھی بڑا اچھا لگتا ہے، ہمارے پروگرام میں کوئی آرٹسٹ آتا ہے، خاص طور سے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اور سب کو بھی اچھا لگنا چاہیے کہ کس طرح سے آرٹ کی پروموشن کے لیے سارے لوگ کام کر رہے ہیں. ہمیں بھی چاہیے ہم بھی بڑھ چڑھ کر اس میں اپنا رول پلے کریں. اور ویئرز، اب ختم ہو گیا ہمارا یہ میرا والا سیگمنٹ. اب چلیں گے ہم کچن کاؤنٹر کی طرف. اس سے پہلے ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اس کے بعد راحت سے ملیں گے. آپ جب تک بریک کو انجوائے کیجئے، مجھے راحت سے کچھ چند باتیں کرنی ہیں، راحت کو بھی مجھ سے چند باتیں کرنی ہیں، ہم آپس میں باتیں شیئر کرتے ہیں. آپ ذرا بریک کی طرف جائیے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے دن کو اچھا گزارنے کے لیے ایفرٹس کیجیے گا، خوش رہیے گا، دوسروں کی خوشیوں کا بھی خیال رکھیے گا. کل انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے. غزل کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.